السلام علیکم، میں ہوں انتخاب سوری اور آپ سے میں مخاطب ہوں دراصل سانحے کے حوالے سے 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ گوادر میں جو اس وقت تحریک چلی ہے جس میں بڑی تعداد میں عام افراد ہیں، بڑی تعداد میں خواتین ہیں، اور میرے خیال میں بلوچستان میں ایسی کوئی تحریک برپا نہیں ہوئی ہے۔ گوادر کی تاریخ میں کبھی ایسی تحریک برپا نہیں ہوئی ہے۔ اس میں بڑا سبق ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت حکمرانوں کو اور ہماری قوم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بلوچستان جو پک رہا تھا، جو گوادر جو پک رہا تھا، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ یہ تحریک، یہ جو شور برپا ہوا ہے، یہ جو مرد و خواتین کی بڑی تعداد نکلی، ہزاروں کی تعداد میں اس چھوٹے سے گوادر سے سبھی نکل آئے۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ قوم پرستوں کے ہاتھوں سے لگنے سے بچ گئے۔ بڑے دنوں سے قوم پرست کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح لوگ ان کے ہاتھ میں آئے اور ان کے پیچھے چلیں، لیکن الحمدللہ قوم پرستوں سے، ملک دشمنوں سے بچ کر آج وہ تحریک جو ہے نا کچھ اور لوگوں کے ہاتھوں میں۔ یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ تحریک جو ہے کسی مولانا کے ہاتھ میں، وہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کسی پاکستان سے محبت رکھنے والے، اسلام سے محبت رکھنے والے، پاکستان کے غم خوار، پاکستان سے کے ساتھ جینے مرنے والوں کے رہنماؤں کے انڈر میں ہی چل رہی ہے تحریک، اور وہ ہیں مولانا ہدایت الرحمان جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، اور ان کے انڈر میں ہی تحریک چل رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں، کچھ عرصے پہلے بھی ایک نوجوان تھا، اس کی بازیابی کے لیے مولانا ہدایت الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ خود کراچی آئے تھے میرے پاس جب ہم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ ہم کام کرتے تھے ہیومن رائٹس نیٹ ورک میں، تو اس وقت بھی یہ ہمارے ساتھ آئے تھے، اور ایک نوجوان تھا، اس کے لیے ہم نے ایک تحریک برپا کی تھی۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے مولانا ہدایت الرحمان اور جماعت اسلامی کی قیادت کے اور ان کے انڈر میں یہ لوگ جو ہے بیسیکلی چل رہے ہیں۔ اور اگر یہ قوم پرستوں کے ہاتھ لگ جاتی تحریک تو کیا ہوتا؟ اگر یہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی جو کہ بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوتا؟ یقیناً بلوچستان کو پھر بچانا بہت ہی مشکل ہوتا۔ یہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ سپورٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے کہ اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں، جو ملک دشمن نہیں ہے، اسلام دشمن نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مشرقی پاکستان کے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ الگ ہوا، اور مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے بعد جو ہے وہ آج تک یہ ان لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، آج تک کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، آج تک کہ وہ جیلوں میں ہیں، آج تک کہ ظلم برپا کیا جا رہا ہے، صرف اس سزا میں کہ انہوں نے پاکستان سے محبت کرتے رہے، پاکستان کے لیے انہوں نے لڑا تھا، اور اس صورتحال میں انہوں نے تو گوادر کی جو تحریک ہے اس وقت اس سبق میں ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور میں تو یہ کہوں گا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس ذریعے بلوچستان میں وہ ایک تحریک برپا کر دے۔ بلوچستان میں ایک قوم کے لیے سوچنے کے لیے، پاکستان کے لیے سوچنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے۔ اس سے تمام وہ عناصر کل ہو جائیں گے، تمام وہ عناصر جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے جو پاکستان کے خلاف سوچتے ہیں اور بلوچستان کے خلاف سوچتے ہیں، اور انڈیا اور ملک دشمنوں کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ان کی ایما پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ اچھا موقع ہے کہ اس تحریک کے ذریعے، اس مومنٹ کے ذریعے جو ہے نا پورے بلوچستان میں اس کو پھیلایا جائے، تاکہ تمام لوگ جو ہے نا وہ یکسو ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ مسئلے کو بھی حل کیا جائے، ساتھ ساتھ ان لوگوں کے جو مسائل انہوں نے اٹھائے ہیں جو جینین ہے۔ گوادر جو ایک سی پورٹ ہے، گوادر جو پاکستان کا مستقبل ہے، پورے خطے کا مستقبل ہے، چین کی مستقبل اس سے وابستہ ہے، ایک اربوں روپے کی انویسٹمنٹ وہاں ہوئی ہے، اربوں ڈالر کی وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے اس گوادر کو بچانے کے لیے سوچنا چاہیے۔ لہٰذا میں سقوط ڈھاکہ کی جب بات کر رہا ہوں تو اس تناظر میں ایک تو یہ بات بڑی بہم ہے، اور میں یہ بھی بات پتہ چلوں اس وقت سندھ میں بھی جو مسائل ہیں، جو اس وقت احساس محرومی برپا ہو رہی ہے، اس کو بھی اس وقت دور کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ وزیر اعلیٰ نے ایک گھٹیا بیان دیا اسمبلی میں کہ تم اقلیت میں ہو اور اقلیت میں رہو۔ یہ کسی ایسے ذمہ دار فرد سے کوئی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بیان دے، گھٹیا بیان دے؟ اس کو رجوع کرنا چاہیے، اور یہ بات ہم سب کو مل کے حل کرنی چاہیے کہ اس وقت جو ہے نا وہ جو کراچی میں ایک احساس محرومی ہے اس کا حل کیا ہو۔
سب متحد ہوں، اور اچھا ہے کہ اس وقت جو ہے نا پیپلز پارٹی کے خلاف متحد ہے اور ہونا چاہیے۔ اور اس میں جو ہے تجربات بھی پیچھے دیکھنے چاہیے، کون کن لوگوں نے کراچی کے لیے کام کیا، کن لوگوں نے کراچی کو ڈیلیور کیا، کن لوگوں کو کون لوگ کراچی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے۔ اسی سقوط ڈھاکہ کے تناظر میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر زیادتیاں ہوتی ہیں تو پھر علیحدگی پسندوں کو موقع ملتا ہے، اگر زیادتیاں ہوتی ہیں تو پھر قوم پرستوں کو موقع ملتا ہے، اگر احساس محرومی بڑھتی ہے، اگر یہ محرومیاں بڑھتی ہیں تو پھر قوم پرست اٹھتے ہیں، جو کہ ہمیشہ دوسروں کے، غیر مسلموں کے، غیر ممالک کے اور پاکستان کے دشمنوں کے اعلی کار رہے ہیں۔ تو لہٰذا اعلی کار جو لوگ رہے ہیں ان کے لیے تر نوالا نہ بننے دیں، بلکہ اس مسئلے کو پہلے ہی سے اٹھائیں، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی۔ سب سے زیادہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس انارکی کو ختم کریں، کیونکہ اگر یہ انارکی پھیلے گی اور سندھی اور مہاجر جھگڑا ہوگا تو پیپلز پارٹی کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اس لیے کہ پھر قوم پرست جماعتوں کے ہاتھوں میں یہ تحریک جائے گی وہاں پر، اور پیپلز پارٹی کا بھی ملیہ میٹ وہاں سے ہوگا، اور یہ خطرناک صورتحال بن سکتی ہے۔ لہٰذا سقوط ڈھاکہ کی جب میں بات کروں تو سقوط ڈھاکہ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان غلطیوں کو نہ دہرایا جائے جو کہ پہلے دہرائی گئی ہیں۔